مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھوکر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی آخرت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی بیوقوفی پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا بوجھ ہے اور ان کے دماغ اور دل خالی ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا حساب کا کم ہونا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ وہ مقصد زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ضروری ہے۔ عظیم ذہنوں میں مقصد ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتی۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، باپردہ ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں، لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔
दुआ से हासिल की हुई नेमत की बहुत कदर करनी चाहिए। दुआ मंजूर होने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया। ये उसका एहसान है। किसी के एहसान को अपना हक न समझ लेना चाहिए। आप फरमाते हैं, ये 2 काम कर दो तो मसला हल हो जाएगा। पैसा चला जाए तो मायूस नहीं होना, और पैसा आ जाए तो मगरूर नहीं होना। ये कायनात उन बंदों की है जिन बंदों की ज़ाती कायनात अल्लाह की है। अपनी सोई हुई औलाद के पास खड़े होकर औलाद को दुआ किया करो कि या रब्बुल आलमीन, इन बच्चों की आफियत में ये चाहता हूँ कि मुझे गुनाह से बचा, ताकि ये लोग आफियत में रहें। ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी के तर्ज पर ये लोग भी चल पड़े। आप दुआ करो, मंजूर हो जाएंगे। जब फजल हो जाता है तो माँ बाप राज़ी हो जाते हैं, बीवी बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं, बल्कि सब राज़ी हो जाते हैं। इसलिए फजल की दुआ मांगते रहना चाहिए। यानी आप खुद राज़ी, जब खुद राज़ी तो अल्लाह राज़ी। बेशौक इबादतों से शौक का एक आंसू बहुत बेहतर है, और शौक की एक निगाह ज़िंदगी के 1000 सजदों से बेहतर है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 2 चीज़ों में नूर पाया है, अल्लाह के सामने रोना और सजदा करना। दौलत को हाथ के कब्जे में रखो, उसे दिल पर कब्जा ना करने दो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और उनके वो अमाल भी जिनको वो पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के हैं। तुम जिधर भी रुख करोगे उधर ही अल्लाह का रुख है। बिलाशुबा अल्लाह बहुत वसात वाला और सब कुछ जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। ऐ हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों में तेल मत डाल, और हमें अपनी तरफ से ख़ास रहमत अता फरमा। बेशक तू ही अता फरमाने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स अपनी गलतियाँ कबूल करे वो माफ़ी का हकदार है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रखो एक दिन हर मोहब्बत दर्द देगी सिवाय अल्लाह से मोहब्बत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई रोते हुए पैदा नहीं होता। खुदा पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी ज़बान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। गुस्सा आने पर चिल्लाने में इतनी ताकत नहीं लगती जितना गुस्से में खामोशी इख्तियार करने में लगती है। खामोशी बेहतरीन अमल है। अपने राज अपने सीने में कैद रखोगे तो खुद भी चैन से रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। नफ्स से लड़े बगैर इंसान कभी भी नेक नहीं बन सकता। ये दुनिया एक दर्सगाह है और हम सब तालिबे इल्म हैं। अल्लाह जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है। शैतान का काम है रास्ते से भटकाना और बंदे का काम है उसको शिकस्त देना।
मुसीबत की शिकायत ना करो, उससे अल्लाह नाराज, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन होता है। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो अज़ाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत छोड़ दें। दूसरों को इज्जत देने वाले के गिर्द चाहने वालों का मेला लगा रहता है। जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की, उसका नाम शैतान है। खूबसूरत लफ्ज़ों की नहीं, खूबसूरत काम की इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। सच ज़बान से नहीं, अमल से बयान होता है। जो बंदे के एहसान को अपना हक और अपनी काबिलियत समझता है, वो अपने रब का एहसान भी नहीं मानता। बात को पहले समझे, समझने के बाद अमल करें। अगर फ़ायदेमंद पाए तो फिर आपको यह हक हासिल होता है कि आप वो बात दूसरों को समझाएं। जिस्मानी मर्ज परहेज से जाते हैं और रूहानी मर्ज परहेजगारी से जाते हैं। आम लोग बदनामी के डर से गुनाह छिपाते हैं, खास लोग अल्लाह की मोहब्बत में छुप छुप कर नेकियां करते हैं। हर मंज़िल को पाने के लिए, हर अंधेरी सुरंग से निकलने के लिए, हर मौजज़े के लिए भरोसा और यकीन शर्त है। अल्लाह पर यकीन में वसवसे नहीं आते, यकीन में तो बस आंखें बंद करके चला जाता है। पता होता है महबूब ने जिम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। इंसान को वहम और शक से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख्यालात की लहरों पर कायम है। जितने ख्यालात पाकीज़ा होंगे, उतनी ही ज़िंदगी पुरसुकून होगी। किसी दूसरे इंसान को आप सबसे आला चीज़ ये पेश कर सकते हैं कि आप उसकी परेशान जहन में एक पुरसुकून ख्याल बनकर आएं। बेहतरीन ताल्लुक़ की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। अगर हम हर मुस्कुराहट के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये हक़ भी नहीं है कि हम अपने हर आंसू का शिकवा अल्लाह से करें। अल्फाज बेज़ाइक़ा होते हैं, उन्हें मीठा या तल्ख़ लहजे बनाते हैं। कभी कभी बहुत से हादसात अचानक से हो जाते हैं जिनसे निपटने के लिए इंसान तैयार नहीं होता। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मोहब्बत। बांटने से खुशियाँ इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। कोशिश और दुआ करें कि जैसे आप ज़ाहिरी खूबसूरत हैं, वैसे ही आपका बातिन खूबसूरत हो जाए। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। अगर इंसान सिर्फ अपनी पैदाइश पर ही गौर करे तो उसका सारा तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। 3 लोग जब आपसे बात करें तो उनकी बात गौर से सुनो। वालिदैन, बच्चे, गमज़दा इंसान, क्योंकि वो दिल से बात कर रहे होते हैं। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं, वह दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला लेते हैं।
اچھے یا برے عمل کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو کیا گیا عمل غلطی کہلاتا ہے، نہ کہ گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ کو بجھا لیا، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم خاک سے اٹھے ہو، کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو برے کو اچھا، اور برا ہے تو اچھے کو برا کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے، کمی ہے تو نظروں کی۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے۔ جاہل محض جیت کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد سنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائے، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی پسند کر رہے ہو اسے اچھی طرح پسند کرو۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ بندے کا خدا سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دیں، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔
ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ کن کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمان علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت ہو کر اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب ربی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کریں اور درگزر کر دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و ثبیت قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے
تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گرہیں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، معاملہ نہیں کرنا۔ یہی سب ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھنی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہے اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گی؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دن سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ کھو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پا لے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔